تھوڑی سی بات یہاں میں کروں گا تو آپ آسانی سے سمجھ آ جائے گی، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کی نعمت یاد کرو اپنے اوپر، اذ انجاکم من آل فرعون۔ یہ آل فرعون کون ہے؟ یہ آل فرعون کون ہے؟ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں، اسی لیے تو اس نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا تھا اور اس کی اہلیہ نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس کی تو نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ داماد ہے، نہ نواسے ہیں، نہ نواسیاں ہیں۔ یہ قرآن آل فرعون کس کو کہہ رہا ہے؟ پھر ہم نے آل محمد کا تصور اتنا محدود کیوں کیا ہے؟ ہم نے کیوں محدود کر دیا اس تصور کو؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ کئی جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو میرے نام کے ساتھ کہتے ہیں وکیل صحابہ و اہل بیت۔ ان کا اہل بیت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ؟ نہ، خاندان علی رضی اللہ تعالی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اہل بیت کا تصور صرف ایک بیٹی میں، ایک داماد میں، دو نواسوں میں محدود ہے۔ کس نے محدود کیا ہے؟ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا اطلاق قرآن نے بیوی پر کی ہے، بیوی پر۔ سب سے پہلا اطلاق اہل بیت کا کس پر ہوتا ہے؟ بیوی پر۔ وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، نہ کسی اہل سنت کے ذہن میں، نہ کسی دیوبندی کے ذہن میں، نہ کسی خطیب کے ذہن میں، نہ کسی نعت خان کے ذہن میں۔ کوئی تحقیق کرنا ہی نہیں جانتا کہ اس میں تحقیق تو کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ ہود میں اس جگہ کو نکالیں ذرا، ہم اس جگہ کو پڑھ آئے ہیں پہلے۔ دیکھیں جی کون سا مدرہ مجھے بتائیں۔ آیت نمبر بتائیں مجھے جی۔ ہاں جی، صفحہ نمبر ہے 297۔ سورت کا نام ہے سورت ہود، اور اس کی آیت نمبر ہے 73 آیت نمبر 73 مل گیا جی۔ اس میں آپ گھروں میں بھی جا کے دیکھیں، کسی دوسرے عالم کا ترجمہ بھی اٹھائیں۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے بیٹے کی خوشخبری لے کر۔ وہ بچڑا بھوننے میں لگ گئے، پیش کیا، ان کے ہاتھ آگے نہ بڑھے، وہ ڈرے، خوف تھا دشمن نہ ہو، میرا نمک نہیں کھا رہے۔ سارا قریب آ گئی، حضرت ابراہیم کی اہلیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ اوٹ میں آ گئی، خطرہ انہوں نے بھی محسوس کیا، تو وہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔
کہ ہم آئیں اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے. فضاحکت، سارا ہنس پڑی، کہنے لگی یا ویلتا آلدو، میں جنوں گی. یہ کلمہ تعجب ہے. یا ویلتا، میں جنوں گی. وانا عجوز، میں ہوں بڑھیا. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی ہے بوڑھا. میرے بطن سے، میری کوکھ سے بیٹا پیدا ہوگا، میں بھی بڑھیا، یہ میرا خامد بھی بوڑھا. اب سارا سامنے آ گئی نا، اس لیے کہ وہ فرشتے تھے، اب پردے کرنے کی کیا ضرورت تھی. قالو، تو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو. کوئی اور تعجب کرے ایسی باتوں پر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے. ابراہیم کے گھر میں رہنے والوں کو کیا تعجب ہو گیا، یہاں تو جلتی ہوئی آگ بھی گلزار بن جایا کرتی ہے. ابراہیم کے گھر میں رہ کے تعجب کر رہی ہو. اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم پر. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم اہل البیت. اہل البیت سامنے کون تھا؟ بیوی، ان کی تو اولاد ہی کونی. تو یہ اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے کس پر ہوا ہے؟ ہاں، پھر بیٹی بھی اہل بیت میں ہے، پھر داماد بھی اہل بیت میں ہے، پھر نواسے بھی اہل بیت میں ہیں. اس کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی اہل بیت ہیں یہ غلط ہے. پتہ نہیں میری بات آپ سمجھیں. یہ کہنا کہ یہی اہل بیت ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اہل بیت ہیں، اس سے انکار نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اہل بیت ہے نا کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں. تو پھر یہ اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے، پھر وہ داماد بھی اہل بیت میں ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی ہیں، تو ام کلثوم، رقیہ، زینب وہ کس کی بیٹی ہیں؟ وہ بھی تو آپ کی بیٹی. حسنین کریمین آپ کے نواسے ہیں، تو زینب کا بیٹا علی، علی زین بھی، اور ان کی بیٹی امامہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو یہ آ جائیے، تو میں نے آپ کو سورۃ ہود دکھائی کہ اہل بیت کا اطلاق قرآن نے کن پر کیا ہے؟ بیوی پر. سب سے پہلے اہل بیت کا اطلاق کس پر ہے؟ تو آل فرعون سے مراد کون ہے؟ ماننے والے، متبع. آل متبع، پیروکار. جن لوگوں نے، میں بڑا مسئلہ آپ کا حل کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جن لوگوں نے فرعون کی اتباع کی اور فرعون کی پیروی کی وہ آل فرعون ہیں، اور جن لوگوں نے محمد عربی کی پیروی کی وہ آل محمد ہیں. آل متبع کو کہتے ہیں، پیروی کرنے والے، متبع. جتنے مسلمان ہیں یہ سب آل محمد میں کیا ہیں؟ ان میں اس کو محدود کرنا
بڑی عجیب سی بات ہے کہ آل رسول صرف ایک خاندان کو کہنا، آل رسول کا اطلاق صرف ایک قوم پہ کرنا، یہ تو اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ موحدین کا نظریہ نہیں ہے، یہ توحید پرست لوگوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ قبر پرستوں کا نظریہ ہے، یہ صحابہ کے دشمنوں کا نظریہ ہے کہ ہم آل رسول کو ایک قوم میں ایک برادری میں محدود کر دیں۔ نہ، جتنے متبع ہیں وہ سب آل محمد میں کیا ہیں؟ شامل، صلی اللہ علیہ وسلم۔